وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا۔ اس وقت تک وہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کا کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈ فری کان سے لگائے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بنائی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر جیسے ہی وہ رکا، امامہ نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا اور چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آدم و حوا، ایک خوبصورت اتفاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کر دیا تھا۔ اس نے امامہ کو سال بعد دیکھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کو لائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کو روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، لیکن سالار نے امامہ کی بات مان لی۔ صبح وہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے گھر سے کھانا عیار رکھا ہوتا ہے۔ امامہ اسے سالار کی بے اتنائی سمجھتی ہے۔ سیدہ اماں سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ رو پڑتی ہے اور وجہ پوچھنے پر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ سالار کا رویہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ سیدہ اماں کو سالار پر سخت غصہ آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کو بھی بتا دیتی ہیں کہ سالار نے امامہ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے۔ سالار ڈاکٹر سبت علی کے گھر امامہ کا روکھا رویہ محسوس کرتا ہے۔ سیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ ناراضگی سے پیش آتی ہیں۔ پھر امامہ اس رات سیدہ اماں کے ہی گھر رہ جاتی ہے۔ سالار کو اچھا نہیں لگتا مگر وہ منع نہیں کرتا۔ امامہ کو یہ بھی برا لگتا ہے۔ اس نے ساتھ چلنے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کو سالار سے یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اس نے اسے منہ دکھائی نہیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر عثمان کو بتا دیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ دراصل امامہ ہے۔ سکندر عثمان اور طیبہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھر روزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور سالار کے سی فوڈ کھانے پر بھی اعتراض ہے۔ سکندر عثمان، طیبہ اور انیتا ان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت پیار سے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کی بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبت امامہ سے سالار کے ناروا سلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی اس نے بنا ڈالی تھی۔ سالار امامہ سے اسلام آباد چلنے کو کہتا ہے تو امامہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں۔ اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا
تم انہیں نہیں جانتے۔ انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے۔ یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں۔ وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ انہیں پتا چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ فرض کرو اماما، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتا چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو تمہیں پتا چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں۔ نہیں پتا چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں۔ اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورنٹ کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپر میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان میں تھی تو بھی ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے اس کے علاوہ دوسری ساری جگہیں بہت عجیب لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ وہاں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار۔ مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ وہ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا۔ میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتا چلتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا۔ جو بھی ہونا ہے ایک بار کھل کر ہو جائے۔ تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم 9 سال سے غائب ہو اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تمہیں کسی اور کے ساتھ اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بد دعائیں سن چکا ہوں۔ وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کرواؤں تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا اماما۔ سالار نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کوئی ولی نہیں ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، میں نے کب کہا میں ولی ہوں؟ میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے چہرے پر اماما کی نظریں محسوس کیں۔ ویسے ہی پاپا چاہتے ہیں ہم وہاں آئیں۔ اماما نے اس بار جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔